حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہر ایک پرندے کو ایک ایک مہم کے لیے مقرر کیا تھا۔ ہدہد کے ذمے پانی کا پتہ لگانا تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت سے نماز کے لیے اترے اور لشکر کو حکم دیا کہ کھانا پکایا جائے۔ ہدہد نے سوچا کہ جب تک حضرت سلیمان علیہ السلام نماز میں ہیں تب تک میں اڑ کر ادھر ادھر کا حال معلوم کروں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، آپ سبھی کو السلام علیکم، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، اور اس سے پہلے کا کچھ واقعہ ہم ویڈیو میں بتا چکے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں ہی اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں۔ پھر وہ ہدہد اڑ کر ایک شہر میں پہنچا جو نہروں اور باغوں سے آباد تھا۔ عمارتیں اس کی بہت خوبصورت تھیں۔ ہدہد وہاں کا سب حال معلوم کر کے واپس ہوا۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ہدہد کو غائب پایا تو پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے، کہ فوج پیاسی ہے اور ہدہد موجود نہیں ہے جو پانی کا پتہ لگائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو غصہ آیا اور انہوں نے فرمایا کہ اگر ہدہد نے کوئی ٹھیک وجہ بیان نہ کی تو میں اس کو قید کروں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا۔ عقاب کو ہدہد کی تلاش میں بھیجا۔ اس نے ہدہد کو شوا کی طرف سے آتے ہوئے دیکھا، پھر اس کو سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تو کہاں گیا تھا؟ ہدہد نے کہا، میں ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کو نہیں معلوم۔ میں شوا سے آپ کے لیے ایک سچی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت کو لوگوں پر حکومت کرتے دیکھا۔ اسے سب کچھ حاصل ہے۔ اس کے پاس ایک بڑا تخت ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم والوں کو دیکھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان نے انہیں غلط کاموں میں لگا رکھا ہے، یہاں تک کہ وہ اس سے بے خبر ہو گئے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، اور آسمان زمین کی چھپی چیزیں وہی نکالتا ہے اور کھلی یا چھپی ساری باتیں اسے معلوم ہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ نے پھر ایک خط لکھا، یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، یہ کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ یہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو دیا اور کہا کہ میرا یہ خط لے جا اور بلقیس کے آگے ڈال دے، دیکھو وہاں سے کیا جواب آتا ہے۔ ہدہد خط لے کر اڑا اور شبا جا پہنچا۔ بلقیس اپنے محل میں آرام کر رہی تھی۔ محل کے دروازے بند تھے۔ ہدہد جھروکے سے اندر داخل ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط بلقیس کے آگے ڈال دیا۔ جب بلقیس نیند سے بیدار ہوئی اور خط دیکھا تو بڑی حیران ہوئی کہ یہ خط کون لایا ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو نگاہ ہدہد پر پڑی۔ وہ سمجھ گئی کہ خط یہی ہدہد لایا ہے۔ جب خط دیکھا تو اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر پڑی ہوئی تھی۔ پھر اس نے اپنے دربار والوں کو خط پڑھ کر سنایا اور کہا، اس معاملے میں مجھے کچھ رائے دو۔ میں تو کسی معاملے کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ تم حاضر نہ ہو۔ انہوں نے کہا، ہم طاقت والے ہیں اور سخت لڑنے والے ہیں، اب آپ جیسا حکم دیں، یہ آپ کو اختیار ہے۔ بلقیس نے کہا، جب بادشاہ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ میں انہیں کچھ تحفہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ ایلچی کیا خبر لے کر آتا ہے۔ سب کو یہ بات پسند آئی۔ پھر بلقیس نے سینکڑوں غلام اور لونڈیاں، یاقوت اور سونے چاندی کے اینٹیں تحفے کے طور پر بھجوائیں اور اپنے ایلچی سے کہا، یہ سب تحفہ دے کر واپس آؤ۔ اگر وہ غرور اور گھمنڈ کی باتیں کریں تو سمجھنا کہ وہ بادشاہ ہیں، پھر اس سے مت ڈرنا بلکہ دلیری سے بات کرنا، اور اگر وہ نرمی سے بات کریں اور مہربانی سے پیش آئیں تو سمجھنا کہ وہ پیغمبر ہیں، اور پھر ادب سے بات چیت کرنا۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان تمام باتوں کی خبر دے دی۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا کہ ایک کشادہ میدان میں جس طرف سے بلقیس کا ایلچی آتا ہے سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھائیں، جن اور انسان الگ الگ صف باندھ کر کھڑے ہوں اور زمین کے اور دریائی جانور فرش کے کنارے باندھے جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا تخت اس فرش پر بچھایا، پھر ہزاروں کرسیاں آمنے سامنے ترتیب سے رکھوائیں جس پر بنی اسرائیل کے بڑے بڑے لوگ اور عالم اپنے اپنے درجوں کے مطابق بیٹھے۔ پرندوں نے اپنے پروں سے سایہ کیا۔ جب بلقیس کا دودت پہنچا تو ہیبت کے مارے اس کا قدم آگے نہ اٹھتا تھا۔ جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ بہت خوش اخلاقی اور نرمی سے پیش آئے۔ اس نے بڑے ہی ادب سے بلقیس کا تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنے مال سے مجھے کیا مدد پہنچاؤ گے؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں ملا ہے۔ لوٹ جاؤ، ہم ایسے لشکر لے کر حملہ کریں گے جس کا مقابلہ ان سے نہ ہو سکے گا اور ہم انہیں ذلیل کر کے نکال دیں گے۔ دودت سوا واپس گیا اور جا کر کہا، سلیمان صرف بادشاہ نہیں ہیں بلکہ وہ تو خدا کے پیغمبر ہیں، ہم ان کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے۔ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس چلنے کا ارادہ کیا اور اپنے تخت کو محل میں رکھ کر اس کے سب دروازے بند کر دیے اور اس میں مضبوط تالے لگا دیے۔ پہرے دار حفاظت کے لیے مقرر کیے گئے۔ پھر وہ بڑی شان شوکت کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہوئیں۔ کئی منزلیں طے کرنے کے بعد وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے قریب پہنچیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب رانی کے آنے کی خبر ملی تو آپ نے مجلس والوں سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو بلقیس کے تخت کو اس کے یہاں آنے سے پہلے لا دے؟ جنوں میں سے ایک بڑے ہی طاقتور شخص نے کہا کہ میں یہاں سے آپ کے اٹھنے سے پہلے تخت لے آؤں گا، میں طاقتور ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام صبح سے دن ڈھلنے تک مجلس میں بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی پہلے تخت آ جائے۔ ایک شخص نے جسے کتاب کا علم تھا کہنے لگا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی تخت لے آؤں گا۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ بلقیس کا تخت سامنے رکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے، وہ مجھے آزماتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار ہوتا ہوں یا ناشکر۔ جو شکر ادا کرتا ہے اپنے ہی لیے کرتا ہے، اور جس کسی نے ناشکری کی تو میرا رب بے پرواہ اور کریم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ سبز جواہرات کی جگہ سرخ اور سرخ کی جگہ سبز جواہرات تخت میں جڑ دیا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ایسی مجلس سجائی جو اپنی مثال آپ تھی۔ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ اس نے اپنے تخت کی طرف دیکھا، پوچھا، کیا آپ کا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو جیسے وہی ہے، اور ہم کو تو اسے پہلے ہی علم حاصل ہو گیا تھا اور ہم مسلم ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بلقیس کی سمجھداری سے بہت خوش ہوئے۔ پھر بلقیس سے کہا گیا کہ محل میں چلیے۔ محل کچھ اس طرح تیار کرایا گیا تھا کہ بیچ میں صاف ستھرے پانی سے بھرا ہوا چمکتا ہوا حوض تھا، اس میں رنگ برنگی مچھلیاں تھیں۔ تمام آنگن کے منہ پر سفید چمچماتا شیشہ جما ہوا تھا۔ اس طرح کوئی انجانا دیکھتا تو اسے پانی کا سمجھتا۔ چنانچہ جب بلقیس محل میں جانے لگیں تو اس نے بھی اسے دیکھ کر پانی کا حوض سمجھا اور اس میں اترنے کے لیے اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ تو محل ہے جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ بلقیس نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا۔ اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتی ہوں جو سارے جہاں کا رب ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب خدا کی بندگی میں لگے ہوتے تو ہر دن ایک درخت یا پودا اپنے گڑ بیان کرتا کہ میں فلاں فلاں روگ کی دوا ہوں اور مجھ میں یہ خاصیت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو لکھواتے تھے۔ ایک دن ایک درخت سامنے آیا، اس نے سلام کر کے کہا کہ میری خاصیت تیرے ملک اور سلطنت کی خرابی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، اے سلیمان، تمہارے انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے
اب آخرت کے سفر کی تیاری کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وصیت کی اور جو کچھ لکھانا تھا لکھا چکے۔ تب خدا کی جناب میں دعا کی کہ میری موت کی خبر جنوں اور شیطانوں کو 1 سال تک نہ ہونے پائے، تاکہ جو کام میں نے انہیں سونپے ہیں وہ پورے ہو جائیں۔ اس کے بعد غسل کر کے پاکیزہ لباس پہنا اور عبادت خانے میں تشریف لے گئے، اور لاٹھی پر جس طرح تھکاوٹ کے وقت ٹیک لگاتے تھے ٹیک لگایا۔ اسی وقت آپ کا وقت پورا ہو گیا اور آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب عبادت خانے میں ہوتے اور عبادت میں لگے ہوتے تو کارندے اس مدت میں ملک کے کاموں کو سنبھالتے تھے، اور شیطان عبادت کے وقت سامنے نہ دیکھ سکتے تھے۔ اس طرح دیووں اور جنوں کی آپ پر نگاہ پڑتی بھی تو وہ سمجھتے کہ آپ عبادت میں کھڑے ہیں، اس لیے وہ محنت سے کام برابر کرتے رہے۔ جب 1 سال پورا ہوا اور دیمک نے لاٹھی کی جڑ کھا لی تو حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے۔ تب جنوں اور دیووں کو آپ کے انتقال کی خبر ہو سکی۔ اس طرح یہ بات کھل گئی کہ غیب کی خبر جنوں کو معلوم نہیں ہوتی۔ اگر وہ غیب جانتے تو سال بھر محنت مشقت کیوں کرتے؟ تو میرے عزیز دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہوا۔ آنے والی ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ انشاءاللہ۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔